رابرٹ کہتے ہیں، میرا مشاہدہ ہے جو لوگ تیزی سے اعتماد، وفاداری اور لوگوں کا جذبہ حاصل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ان کے کاموں کا جائز حق کریڈٹ دینے میں دیر نہیں کرتے۔ ایک لیڈر کو کریڈٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ بہر طور پہلے ہی اتنا کریڈٹ سمیٹ رہا ہوتا ہے جس کے وہ لائق نہیں ہوتا۔ وفاداری کا مظاہرہ کیجیے کا تعلق کردار کی پختگی، وفاداری لوگوں کی عزت اور ان کی پہچان کے اصولوں سے ہے۔ وفاداری کے اظہار کے لیے بہت سے طریقے ہیں، لیکن اس باب میں ہم صرف اس کی دو جہتوں پر زیادہ زور دیں گے: لوگوں کو ان کے کاموں کا کریڈٹ دینا اور غیر حاضر لوگوں کے متعلق ایسے بات کرنا جیسے وہ حاضر ہیں۔ لوگوں کو کریڈٹ دیجیے۔ وفاداری کے اظہار کا اہم طریقہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو ان کے کاموں کا کریڈٹ دیا جائے اور نتائج کے حصول میں ان کی خدمات کو تسلیم کیا جائے۔ کریڈٹ دینے سے نہ صرف آپ انفرادی تعاون کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ ایک فضا پیدا کر لیتے ہیں جس میں لوگ کام میں پرجوش ہوتے ہیں، جدت پسندی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور نئے نئے خیالات کے اظہار میں جھجکتے ہیں، جس سے مجموعی طور پر اعتماد پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کریڈٹ دینے کے حوالے سے میں کھڑکی اور شیشے کا استعارہ استعمال کرتا ہوں جسے جم کولنز نے متعارف کروایا۔ وہ کہتا ہے، جب کام اچھے طریقے سے ہو رہے ہوں، آپ کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں، دوسرے لفظوں میں تمام لوگوں کو ان کی خوبیوں سمیت دیکھتے ہیں اور تمام شریک لوگوں کے تعاون کو سراہتے ہیں اور انہیں ان کی کارکردگی کا کریڈٹ دیتے ہیں۔ اور جب کام صحیح نہ ہو پا رہے ہوں، آپ دوسرے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے، آپ آئینے میں دیکھتے ہیں اور خود اپنے آپ پر الزام دھرتے ہیں۔ دوسروں کو کریڈٹ دینے کا متضاد تمام کریڈٹ خود اپنے پاس رکھنا ہے، سارا کام تو لوگ کریں لیکن آپ صرف سرخ فیتہ کاٹ کر تمام کا تمام کریڈٹ لے لیں اور اصل میں نتائج کے حصول میں تگ و دو کرنے والے اشخاص کی کارکردگی کو نظر انداز کر دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے لیے کام کرنے والے لوگ زیادہ دیر وفادار نہیں رہیں گے اور کام چوری کی فضا تخلیق ہو جائے گی، آپ کو لوگوں کا ان کا جائز حق نہ دینے پر اعتماد کے ٹیکس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ جیک ویلچ کہتے ہیں، لیڈر ہمیشہ لوگوں کو ان کا جائز حق دے کر اعتماد تخلیق کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی لوگوں کے کاموں کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتے اور ان کے کیے گئے کاموں پر اپنا حق جتا کر لوگوں کی وفاداری کو گزند نہیں پہنچاتے۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ دوسروں کو کریڈٹ دینے سے آپ اعتماد اور معاشی نتائج میں خاطر خواہ اضافہ دیکھیں گے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ کثرت سے لوگوں کو ان کے کاموں کا کریڈٹ دیں۔ لوگوں کو ان کا جائز کریڈٹ دینا ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن کثرت سے لوگوں کو کریڈٹ صرف ایک کھلے دل کا مالک شخص دے سکتا ہے۔ ہیری کہتے ہیں، جو سابقہ امریکی صدر تھے، آپ زندگی میں کوئی بھی کارنامہ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ اس بات پر برا نہ منائیں کہ کریڈٹ کسے ملا۔ لوگوں کے متعلق ایسے بات کیجیے جیسے وہ حاضر ہیں۔ وفاداری کے اظہار کی دوسری جہت لوگوں کی غیر حاضری میں ان کے متعلق ایسے بات کرنا ہے جیسے وہ حاضر ہیں۔ اس کا متضاد غیبت ہے۔ اگرچہ یہ کہنے میں ایک سادہ سی بات ہے، مگر عملی حوالے سے یہ اعتماد کو بری طرح تباہ بھی کر سکتی ہے اور اس میں حیرت انگیز اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ جب ہم حاضرین محفل کے سامنے کسی غیر حاضر شخص کی ایسی برائیاں بیان کرتے ہیں جسے ہم اس کے منہ پر کہنے کی جرت نہیں رکھتے، تو وقتی طور پر تو سب لوگ اس چغلی میٹنگ سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن در پردہ آپ ان کے اعتماد کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ شخص فلاں کی غیر حاضری میں ایسی بکواس کر رہا ہے تو یقیناً یہ میری غیر حاضری میں میرے متعلق ایسی باتیں کرے گا۔ سٹیفن آر کوے کہتے ہیں، حاضرین کے اعتماد کو جیتنے کے لیے غیر حاضر لوگوں کے ساتھ وفادار رہیے۔ جب آپ کو لوگوں کے متعلق بات کرنی پڑے
چنانچہ ایسے حالات میں کیا ہوگا جب آپ کے کام کا تعلق ہی لوگوں کے متعلق بات کرنے سے ہو؟ اسے تناظر میں آپ اپنا سر ریت میں دبا کر یہ نہیں کہہ سکتے میں کسی شخص کے متعلق بات نہیں کروں گا۔ دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے متعلق بات کرنے کی کنجی یہ ہے کہ آپ عزت کا اظہار کیجئے۔ اس صورتحال میں آپ ان لوگوں کے ساتھ اعتماد میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے عمل سے یہ بات انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ ان کے متعلق بھی عزت سے بات کریں گے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ ہمت کر کے براہ راست اس بندے سے بات کریں جس کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، بجائے اس کے آپ لوگوں میں اسے بدنام کرتے پھریں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں اپنے بارے سنتا ہے۔ ہمت کا مظاہرہ کرنا اور براہ راست متعلقہ آدمی سے بات کرنا بھی وفاداری کے اظہار کا ایک اہم طریقہ ہے۔ اعتماد کے متعلق کچھ ہدایات۔ اس رویے میں بہتری لاتے ہوئے آپ ان ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگلی دفعہ جب آپ ایسی محفل میں بیٹھیں جہاں لوگوں کی برائیاں کی جا رہی ہوں تو آپ ان آپشنز پر غور کر سکتے ہیں۔ آپ اس مباحثے میں شرکت کر سکتے ہیں، آپ اٹھ کر باہر جا سکتے ہیں، آپ غیر موجود شخص کے حق میں بات کر سکتے ہیں تاکہ مباحثے کو متوازن بنایا جا سکے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں واقعی اس شخص کے متعلق بات ایسی کرتے ہوئے آرام دہ محسوس نہیں کر رہا، چلو آؤ چلتے ہیں، اور براہ راست اس آدمی سے بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگلی دفعہ جب ایک پروجیکٹ پر یا گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں تو تمام شرکاء کو کھلے دل سے ان کی کارکردگی پر کریڈٹ دیں۔ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں جہاں تمام لوگوں کے تعاون کو تسلیم کیا جاتا ہو اور ہر شخص کی انفرادی اہمیت تسلیم کی جائے۔ نمبر 3، اس بات کو ایک اصول بنا لیجئے کہ خاندان کے کسی فرد کے متعلق منفی بات مت کریں۔ جب آپ گھر کے افراد کے متعلق بات کر رہے ہوں تو آپ غور کریں کہ آپ گھریلو افراد کے متعلق کیسے بات کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی ان کے اچھے کاموں پر حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں کے سامنے ان کے اچھے کارناموں کو جوش سے بیان کریں کہ لوگوں کو کھلے دل سے کریڈٹ دیجئے، لوگوں کے تعاون اور ان کی کارکردگی کو تسلیم کیجئے، لوگوں کے متعلق ایسے بات کریں جیسے وہ یہاں موجود ہیں، کمر پیچھے کسی کی برائی مت کریں، لوگوں کے پوشیدہ رازوں کو بیان مت کریں، غیبت سے بچیں۔